سیریز و بالوالدین احسانہ کا 7واں حصہ حاضر ہے، بلیڈر لیکس۔ عمر کا ہر حصہ ایک نیا رنگ اور نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ بڑھتی عمر کے مسائل میں سے ایک ہے بلیڈر کا لیک ہونا، یعنی مثانے کی کمزوری۔ اس قسم کے مسائل تو سبھی قوموں کے انسانوں کو ہوتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو ایسا مسئلہ درپیش ہو تو صرف ڈاکٹر سے ہی نہیں بلکہ مستند فقہا سے بھی رجوع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ٹاپک پر کافی عرصے سے لکھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کام آسان فرما دیا کہ حدیث کی کلاس میں باب وضو تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف دورہ قرآن میں بھی طہارت سے متعلق پڑھی باتیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ بلیڈر لیک کو یوں سمجھنا آسان رہے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیٹ میں موجود پانی سے بھری ایک تھیلی پر چڑھایا ربر بینڈ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جس کے سبب کم یا زیادہ بلیڈر لیک ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا مریض کو کبھی پیشاب کے قطرے اور کبھی اس کی زیادہ مقدار کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر کہیں مثانہ کمزوری کا شکار نہ ہو، اس کے لیے آج جو بھی جس عمر سے بھی تعلق رکھتا ہو اسے چاہیے کہ طیب خوراک پر توجہ دی جائے۔ ہم حلال غذا کا تو خیال کر لیتے ہیں، لیکن طیب کا دھیان جسے جسم یا جگر کے لیے سوٹیبل کہہ لیں وہ نہیں کرتے، جس سے کہ پھر دل، گردے، مثانے وغیرہ وغیرہ کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس غذا میں ذہنی خوراک بھی شامل ہے، تو غم کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ یہ آپ کو کھانے میں نہ تو پرہیز کرے گا نہ ہی تکلف۔ زندگی کسی بھی موڑ پر کمرہ امتحان بن سکتی ہے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ عام مسلمان کو موت پر صرف 3 دن کے سوگ کی اجازت ہے۔ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہی نقصان کی بھرپائی کرتا ہے، وہی صبر پر اجر دیتا ہے، تو پھر وہی نارمل زندگی۔ ساتھ ہی اپنی بساط سے بڑھ کر بھاری بھرکم وزن نہ اٹھایا جائے۔ عام وزن اٹھاتے وقت بھی پیٹ کے مسلز اندر کھینچ کر پھر وزن اٹھانا چاہیے۔ خواتین کو بچوں کی ولادت کے دوران یا بعد میں خصوصی طور پر صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کسی بھی انفیکشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی جنس سے تعلق ہو، فٹنس کا خیال رکھتے ہوئے ورک آؤٹ ضرور کریں، خواہ موٹاپے کا شکار نہ بھی ہوں۔ پھر اگر احتیاط کے باوجود بھی خدا نخواستہ مثانے کی کمزوری کے کوئی آثار دکھائی دیں تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں، تاکہ بروقت احتیاط اور ٹریٹمنٹ کم سے کم سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ممکن ہو سکے۔ اگر بلیڈر لیک ہونے کا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے کا جواب آج کے دور میں آسان ہے کہ ڈائپر استعمال کر لیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یاد کریں وہ وقت جب بچوں کے ڈائپرز نہیں ہوا کرتے تھے، مگر پھر بھی وہ چھوٹے بچے جو ابھی واش روم جانے کی ضرورت کو سمجھنے یا بتانے کے قابل نہیں ہوتے تھے، ان کے لیے کپڑے کی مدد سے گھریلو ڈائپرز بنتے تھے، جو کہ اب ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر دوبارہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس آپشن کو قابل استعمال کیسے بنایا جائے کہ گھر میں ان گیلے کپڑوں سے جراثیم اور نجاست کی بو بھی نہ پھیلے، اور یہ حفظان صحت اور طہارت دونوں کے معیار پر پورا اتریں۔ کیونکہ عام انسان کے لیے ہائیجین جتنی زیادہ اہم ہے، مسلمان کے لیے طہارت اس سے کہیں بڑھ کر لازم ہے، اس لیے کہ جسمانی یا ظاہری طہارت سے باطنی طہارت اندیکھے طور پر جڑی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ غیب کا معاملہ ہے، فلاح پانے والے مومنین کے ایمان کا حصہ۔ تبھی ہم سب بہت آسانی سے نوٹس کر سکتے ہیں کہ طہارت سے لاپرواہی برتنے والے افراد کئی نفسیاتی کیفیات میں شدت رکھتے ہیں، جیسے انگزائٹی، غصہ، گھبراہٹ، تلملاہٹ، جھگڑنے پر آمادہ رہنا، سیلف پٹی میں مبتلا رہنا۔ کیوں؟ اس تفصیل میں آگے بات کریں گے۔ فی الحال اس سے جڑے ایک اور رخ کو بھی سمجھتے ہیں کہ جڑواں بہن بھائی کے مزاج بھی بالکل الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے من موجی، چھولے چاٹ کے ٹھیلے پر مکھیاں، جراثیم اور غیر معیاری اشیاء کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں رہتی۔ وہ بن کباب مکس کرنے والے انسان کے میلے ناخنوں کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ اس کے لیے یہ موقع سہولت، نعمت، لذت اور بچت کا پیکر بن جاتا ہے۔
جبکہ دوسرے کا مسئلہ ہے کہ کھانے یا چائے کی شدید طلب پر نگاہوں کے سامنے ڈھابا ہو تو بھی اسے سر درد منظور ہوگا، لیکن فطرت میں نفاست اسے یہاں چائے پینے یا بھوک مٹانے سے روک لے گی۔ بات صرف حلال کی نہیں ہوتی ہے نا، یہاں طیب کا مطلب صرف سوٹیبل نہیں بلکہ پاکیزہ بھی بنتا ہے۔ اب چونکہ فرد تنہا کچھ نہیں، اس لیے کسی کو اگر اپنے سے بالکل مختلف انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ جائے، جس کا ثواب بھی ہے کہ لوگوں کے بیچ رہ کر ان کے مختلف مزاج کو جھیل لیا جائے، اجر ہے کہ یہی بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ بہرحال مختلف فطرت کو لے کر ایک بہت بڑا تضاد ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بہو اگر چھوٹے بچوں کے گندے کپڑوں کے معاملے میں لاپرواہ ہے، اسے ناپاکی نجاست کا احساس نہیں، تو سارے مل کر اسے پھوہڑ کہیں گے، تحقیر سے پیش آئیں گے۔ ساس سسر اور شوہر کا تو گویا کامل حق ٹھہرتا ہے کہ تربیت کے نام پر سختی سے سرزنش کریں، اس کے والدین کی بری تربیت کا طعنہ دیں، غیبت الگ کر کے اسے باہر والوں میں رسوا کریں۔ حالانکہ یہ بات گھر میں بھی رہ سکتی تھی اور وہ نرمی سے سمجھا کر بھی کہہ سکتے تھے، جبکہ یہی بات اس طرح ہو کہ ساس سسر یا شوہر واش روم صاف رکھنے میں شدید لاپرواہی کا شکار ہوں تو اب کیا ہو۔ بہرحال بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے والدین میں سے کسی کے کپڑے پاک نہ رہ پاتے ہوں، جبکہ بہو کے مزاج میں نفاست بھی ہو اور خدا خوفی بھی کہ نجاست والے کپڑوں میں رہنا، ایسے فرنیچر پر بیٹھنا لیٹنا، اسی لباس میں نماز ادا کر لینا سائنسی اور اسلامی دونوں ہی تعلیمات کے لحاظ سے درست عمل نہیں ہے۔ سائنس کی تو خیر ہے، لیکن شریعت میں تو سخت گناہ کا موجب ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا بہو کے لیے طے شدہ فارمولہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سوال یہی تو ہے نا کہ کیا آپ کا یہ رویہ آپ کے والدین کے ساتھ احسان ہے یا ظلم؟ یوں تو ہم بات کر رہے تھے بڑھاپے میں بلیڈر یا مثانے کی کمزوری اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کی، لیکن وہ مسلمان جو بوڑھے نہیں مگر کسی وجہ سے پیلوک ڈس آرڈر کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہاں موجود ریمائنڈرز کارآمد ثابت ہوں گے۔ صفائی سے متعلق بھی ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں، ایک وہ جنہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر صفائی کو کامل یا اکمل ایمان بنانے پر مصر رہیں گے تو اپنے اور دوسروں کے لیے دین پر چلنے میں مشکلات کھڑی کر کے اس مشکل کے آگے مغلوب ہو جائیں گے۔ دشواری کے ساتھ تو یقیناً آسانیاں ہی ہیں، لیکن ایسی دشواری جو دین میں نہیں اس سے مسلط کریں گے تو تھک کر چور ہو جائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے دین اسلام میں طہارت حاصل کرنا نہ تو پرانی شریعتوں کی طرح سخت ہے، نہ ہی اس معاملے میں انسان کی خود ساختہ OCD اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جسے عام الفاظ میں وہم کا مرض بھی کہا جا سکتا ہے۔ صفائی کر کر کے، ہاتھ دھو دھو کر، نہا کر خود پر یا اپنے ماتحت کسی پر بھی یہ بوجھ ڈال کر مشقت اٹھانا نہایت ناروا سلوک ہے۔ یہ سمجھنا ایمان کی سلامتی کے لیے لازم ہے کہ وضو کے وقت پانی زیادہ خرچ نہیں کرنا، خواہ نہر پر وضو کر رہے ہوں۔ تو یہاں سے طہارت کو سمجھ لیں کہ آپ تمام تر وقت، سوچ، صلاحیت، سرمایہ اور قوت رکھنے کے باوجود بھی اس سرحد کو عبور نہیں کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہے، کیونکہ پھر بات بگڑ سکتی ہے۔ ہمیں اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھنے کا حکم ہے، یعنی اپنے ذہن کی وہ آوازیں بھی جن پر دین کے برخلاف عمل کیا جائے، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ وعید بھی ہے نا کہ اگر نہ مانے تو بے خبری میں ایمان برباد ہو جائے گا۔ پھر بھلے سے انسان خود کو مسلمان سمجھتا رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دین میں جتنی بھی رعایتیں دی گئی ہیں ان کو بخوشی قبول کریں، لیکن نہایت اہم بات اس موڑ پر یہ بھی ہے کہ رعایات خود ساختہ ہرگز بھی نہ ہوں بلکہ شریعت کی طرف سے ہی ملی ہوئی ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان اچانک سے 70-80 سال کا نہیں ہو جاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بلوغت سے قبل جس حد تک طہارت کا علم ضروری ہو حاصل کر لیا جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم بڑھاپے سے قبل اتنا علم ضروری حاصل کر لیں کہ نماز کے لیے کن حالات میں کتنی طہارت لازم ہے،
کیونکہ نماز تو ہوش مندوں کو کسی بھی حال میں معاف نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، ساتھ ہی ایک حق بندوں کا بھی ہے کہ انہیں اپنے رویوں سے ایذا نہ پہنچایا جائے۔ یاد ہے نا، لہسن پیاز کھا کر مسجد میں نمازیوں کے لیے باعث اذیت نہ بنے، اور جمعے کے دن غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں کہ 2-4 گھڑی کو ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے جسم یا لباس میں بسی بو سے اذیت میں نہ پڑ جائیں۔ تو کس قدر ظلم ہے کہ ڈائپر پہننے کی آسانی موجود ہو مگر اس کو ترک کر کے پورا وقت گھر میں رہنے والے مسلمانوں کو محبت اور خدمت کرنے والوں کو اذیت دے کر گناہ گار ہوں۔ جو خواتین و حضرات ایسی کسی بھی بیماری میں کم یا زیادہ گرفتار ہیں، جن میں پیشاب کے اخراج کا مسئلہ ان کے بس میں نہیں، تو ان کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علاج جتنا جلد کروا لیں تب بذریعہ ایکسرسائز اور ادویات ممکن ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے فضل سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ نصیب میں لکھی بیماری سے خوش اسلوبی کے ساتھ نبرد آزما مسلمان کے گناہ جھڑتے، نیکیاں ملتی اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ نماز کو اس کے وقت پر اور طہارت کی دقت اٹھا کر ادا کریں گے، کیونکہ طہارت بھی نماز روزے کی طرح فرض عین ہے، یہ اعتکاف کی طرح فرض کفایہ نہیں کہ محلے کے ایک فرد کا کر لینا کافی ہو جائے۔ غیر اختیاری لیکیج کے لیے اگر فقط 2 لفظوں میں ایک قاعدہ آپ کو فائدہ دے دے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ اس مرض کی روک تھام کا طریقہ حیض کے بندوبست کی طرح ہے، یعنی ڈائپر وغیرہ کا استعمال، جبکہ اس کی طہارت کا حکم استحاضہ والا ہے کہ ہر نماز کے وقت ڈائپر اگر نہ بدلا جا سکے تو حرج نہیں، لیکن وضو ضرور نیا ہی ہوگا۔ اب ایک کیٹیگری ہے کہ کوئی محتاجگی ہے کہ کیتھیٹر یعنی یورین بیگ لگا ہوا ہے، اٹھ کر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لیا جائے، اور کوئی ایسا محتاج ہے کہ تیمم کی سہولت بھی میسر نہیں، اولاد جاب پر ہیں، کوئی مددگار موجود نہیں، پھر ڈائپر تو کیا بستر بھی گیلا اور گندی حالت میں ہو مگر انسان حواس میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو اسی حالت میں یعنی بغیر طہارت، بغیر وضو اور بغیر تیمم، فقط دل کا تقوی رکھتے نماز پڑھ لی جائے۔ ہاں، یہ اللہ کے قوانین ہیں، وہ اپنے نادار بندوں کو جیسے چاہے آزماتا ہے تو پھر جیسی چاہے رعایت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان حالات میں نماز کی ادائیگی کی بات ان صحت مند مسلمانوں کے لیے جو ترک نماز کے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں کیسی ہلا ڈالنے والی ہے نا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پیلوک ڈس آرڈر یا کمزور مثانے کے مرض میں مبتلا افراد جو خود ہی اٹھ بیٹھ اور چل پھر سکتے ہیں، وہ جان لیں کہ انہیں شریعت کی طرف سے مندرجہ بالا کیٹیگری والی رعایت میسر نہیں کہ گیلے بستر گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ حد المقدور ڈائپر وغیرہ کا استعمال کریں رات سوتے وقت، خصوصی طور پر تاکہ صبح فجر کی نماز پر نہانے کی زحمت سے بچ سکیں۔ بستر بھی بدبو اور جراثیم کا گڑھ بننے سے محفوظ رہیں، مکان کی فضا بھی، گھر کا ماحول بھی، اس کے لیے میٹرس پروٹیکٹر بھی استعمال کیا جانا چاہیے۔ فرنیچر کی احتیاط بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹا سا یا بڑا زمینی یا ہوائی سفر ہو تب بھی، اور شوگر کے مریض یا بلڈ پریشر کی دوائیں لینے والے ہوں تب بھی، ایسے افراد کو حفظ ما تقدم سے کام لیتے ہوئے ڈائپر کی سہولت کو استعمال کر لینا چاہیے۔ ڈائپر کا استعمال ایک اضافی خرچ بھی ہے، تو اسے مینیج کرنے کے لیے بڑی عمر کے ساتھ جو پینشن ملتی ہو یا اولاد سے جیب خرچ ملتا ہو، اسے اپنی نماز طہارت کی بقا کے لیے استعمال کیجیے۔ اگر اولادوں کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے فادرز ڈے، مدرز ڈے کے شو آف گفٹس لینے کے بجائے ان کے طاہر رہنے میں ان کی مدد کریں، اور احباب بھی ملاقات پر آئیں تو کسی ایسے سپر سٹور کا کارڈ گفٹ کر سکتے ہیں جہاں سے ڈائپرز لیے جا سکیں۔ طہارت کے لیے مشقت کیوں اٹھائی جائے کا جواب ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ طہارت انسان کے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ طہارت کی 4 اقسام ایک دوسرے میں گندھی ہوئی ہیں۔ ایک ہے ظاہری، جو کپڑوں یا کہیں بیٹھنے لیٹنے کی جگہ پر ہو، یہ حسی ہے، جیسے جسم بھی نجاست سے پاک ہو، اور وضو بھی ظاہری طہارت میں شامل ہے۔ نمبر 2، ہاتھ اور زبان کو جھوٹ، چغلی اور ایذا دینے سے باز رکھنا۔ تیسری قسم ہے دل کو طاہر رکھنا، بدگمانی، بغض، سازش،
اور لغویات کے میل کچیل سے۔ چوتھی قسم ہے باطن کو دنیا کی محبت، خواہش نفس کے اہل بنا لینے اور اس ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک رکھنا۔ یہ دونوں باتیں اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ طہارت کے بغیر عبادت قبول نہ ہوگی، اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھے تو ایمان چپکے سے ضائع ہو جانے کا ایسا خطرہ ہے، خبر بھی نہ ہوگی تو ایسے میں اپنی مرضی، اپنی عقل سے، گمان یا قیاس سے طہارت میں کمی بیشی کرنا دانش مندی نہیں۔ نجاست شیاطین کو مرغوب ہے، اسی لیے صفائی کا خیال نہ رکھنے پر منفیت طاری رہتی ہے، جبکہ طہارت ہوگی تبھی فرشتے قریب ہوں گے، نیک صالح خیالات سے ذہنی، جسمانی، خانگی اور عائلی معاملات و حالات بھی سازگار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے انہیں طہارت کی چاروں اقسام اور اعتدال کے بارے میں تاکید اور دعا اور عادی کرتے رہیں، خوشخبری دیتے رہیں کہ انشاءاللہ جنت میں تو واش روم سے متعلق سرے سے کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہونا، اور اگر وہ پہلے سے بعمل ہیں تو ان کے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہم طاہر قلوبنا